الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ حالات آپ کے سامنے ذکر کیے تھے. ان کے حالات کے سلسلے میں کچھ مزید باتیں عرض کرتا ہوں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح غزوہ خیبر کے بعد ہوا، اور خیبر سے مدینہ واپسی کے سفر کے دوران ان کی رخصتی عمل میں آئی. اگلے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا اہتمام فرمایا. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر کھجوریں بچھا دی گئیں، اور یہی اس نکاح کا ولیمہ تھا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کھجور، پنیر اور گھی کو ملا کر ایک مالیدہ سا بنایا گیا تھا، اور یہی غذا دسترخوان پر رکھی گئی تھی، اور یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کا ولیمہ تھا. میں نے گزشتہ جمعوں میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر مسلمان کو اپنے ہر طرز عمل کے لیے نمونہ ملتا ہے. اگر کوئی شخص امیر ہے، وسعت رکھتا ہے اور ولیمے میں اچھی غذا کھلانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نمونہ موجود ہے. ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے ولیمے کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت اور روٹی صحابہ کرام کو کھلائی. سینکڑوں صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدے میں حاضر ہو کر اس غذا کو تناول کیا. اور بکری کے گوشت کے شوربے کے ساتھ روٹی کھانا یہ اس زمانے میں ہر کسی کو میسر نہیں تھا. اس کا شمار اچھی غذاؤں میں ہوتا تھا. تو اگر کوئی آدمی بڑے پیمانے پر ولیمہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی سیرت میں نمونہ موجود ہے. البتہ اس کو دیگر شرائط کا خیال کرنا پڑے گا کہ نمود و نمائش نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، فضول خرچی اور اسراف نہ ہو. باقی مسلمانوں کو، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانے میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر کسی کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، وہ سینکڑوں کو چھوڑے ہزاروں افراد کو بلا کر کھانا کھلائے، لیکن نمود و نمائش، ریاکاری، فضول خرچی سے پرہیز کرے. اور جو آج کل ہمارے ہاں سماجی تقریبات میں دیگر خرافات ہوتی ہیں، یہ خلاف شرع خرافات کو چھوڑے اور اللہ کے بندوں کو جتنا ہو سکے کھانا کھلائے. اور اگر کوئی شخص وسعت نہیں رکھتا تو اس کے لیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے بعد ولیمے میں ایک اسوہ حسنہ موجود ہے کہ اس وقت چونکہ سفر کا عالم تھا اور کوئی خاص کھانا میسر نہیں تھا، تو جو کھجوریں میسر تھیں یا کھجوروں اور پنیر کو ملا کر مالیدہ نما ایک غذا بنائی جا سکتی تھی، وہی بنا کر بطور ولیمے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھلا دی. تو ہر قسم کے شخص کے لیے جو وسعت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں انسان کے لیے نمونہ موجود ہے. بس شرط یہ ہے کہ انسان عمل کرنے سے پہلے تھوڑا سا دیکھ لے کہ میرے اس عمل کے لیے سیرت طیبہ میں کیا رہنمائی موجود ہے اور مجھے کیا رہنمائی ملتی ہے. تو یہ سادہ سی غذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ولیمہ کے صحابہ کرام کو کھلائی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بڑے مشکل حالات سے گزر کے آئی تھی کہ تھوڑے ہی دنوں پہلے خیبر کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں ان کے والد بھی قتل ہوئے، ان کے شوہر بھی قتل ہوئے، ان کے خاندان کے دیگر لوگ بھی مقتول ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان مشکل حالات کے پیش نظر ان کو تسلیاں دیتے رہے.
چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رخصتی کے بعد اگلے دن کسی خاتون نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو آرام نہیں فرمایا، بلکہ وہ مسلسل میرے ساتھ باتیں کرتے رہے اور میری دلجوئی فرماتے رہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت صفیہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مجھے تسلی دیتے رہے اور میرے والد اور شوہر کے قتل کی تعزیت کرتے رہے، مجھے تسلیاں دیتے رہے، اور حضور علیہ السلام کے پاس اٹھنے سے پہلے میری یہ حالت ہو چکی تھی کہ مجھے دنیا کے لوگوں میں کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں تھا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی دلجوئی کی ہر طریقے سے کوشش فرمایا کرتے تھے۔ ایک معروف روایت میں آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم لوگوں میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ تو انسان کی بہتری کا معیار ہی یہی ہے کہ اس کا طرز عمل اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مدینہ منورہ لایا گیا تو ایک صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ان کو ٹھہرایا گیا۔ وہاں مدینہ منورہ کی خواتین آ کر ان سے ملاقات کرتی رہیں، ازواج مطہرات بھی یہاں ان سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہیں ان سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں، اور جب حضرت صفیہ کو بتایا گیا کہ یہ حضرت فاطمہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، تو انہوں نے اظہار محبت کے طور پر اپنے کانوں میں لٹکتے ہوئے جھمکے اور دیگر زیورات جو انہوں نے پہنے تھے وہ اتار کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیے۔ یہ گویا کہ اپنی طرف سے ایک محبت کا معاملہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین بن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں زندگی بسر کرتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر ازواج مطہرات کی طرح ان کو بھی اتباع شریعت کا ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا۔ جس طریقے سے دیگر ازواج مطہرات فہم شریعت میں ایک مقام رکھتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اپنے لیے دارین کی سعادت سمجھتی تھیں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طریقے سے زندگی بسر کرنا شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیگر ازواج مطہرات کی طرح ان کی دلجوئی کا اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کے سامنے کہیں ذکر کیا تھا کہ ہم تم سے اس لیے بہتر ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ قریبی رشتہ بھی رکھتی ہیں، چونکہ یہ دونوں امہات المومنین قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی اعتبار سے بھی رشتے میں شریک تھیں کہ اوپر جا کر آباء و اجداد میں ان کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ مل جاتا تھا۔ تو کسی موقع پر انہوں نے ان کے سامنے ذکر کر دیا کہ ہم اس اعتبار سے تم سے فضیلت رکھتی ہیں۔ حضرت صفیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ اس طریقے سے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے میرے سامنے اپنی اس طرح کی فضیلت کا اظہار کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کی دلجوئی کے لیے ان سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہو، میں ایک نبی کی بیوی ہوں اور ایک نبی کی بیٹی ہوں اور ایک نبی کی بھتیجی ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، چونکہ ان کا تعلق یہود کے خاندان سے تھا، تو نسبی اعتبار سے ان کا رشتہ یا ان کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے جا کر ملتا تھا۔ تو حضرت ہارون کی بیٹی ہوئیں اور حضرت ہارون کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے چچا ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہلیت تھی، ام المومنین تھیں۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی کہ ان سے کہو کہ تم مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو، میرا باپ بھی نبی ہے، میرا چچا بھی نبی ہے، اور میں ایک نبی کے گھر میں ام المومنین کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خادمہ نے حضرت عمر کو جا کر شکایت کی کہ حضرت صفیہ کے اندر ابھی تک یہودیت کے کچھ جراثیم باقی ہیں، ان کے اندر یہودیت کے کچھ اثرات ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ ایک تو وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتی ہیں، ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے مقدس دن ہے۔ تو اس خادمہ نے جا کے حضرت عمر کو شکایت کی کہ وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتی ہیں، اور یہودی جو خاندان ہے ان کا اس کی طرف میلان رکھتی ہیں۔ تو چونکہ ان کے خادمہ نے شکایت کی تھی، اور یہ کسی معمولی خاتون کے بارے میں نہیں تھی، ام المومنین کے بارے میں تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور ان کے سامنے جا کر یہ معاملہ رکھا کہ اس طریقے سے آپ کی خادمہ آپ کے بارے میں یہ بات کر رہی ہے۔ تو حضرت صفیہ نے فرمایا کہ جہاں تک ہفتے کی تعظیم کا تعلق ہے، تو جب سے اللہ نے مجھے جمعے کا دن عطا فرمایا ہے تو اس وقت سے ہفتے کے دن کی عظمت اور قدر و قیمت میرے دل سے نکل چکی ہے۔ اب جمعے کے دن کی عظمت اور قدر و قیمت میرے دل میں موجود ہے۔ اور جہاں تک یہودیوں کے ساتھ تعلق کا ذکر ہے تو یہودیوں میں میرے قریبی رشتہ دار ہیں، تو صلہ رحمی کے طور پر ان کے ساتھ میں وقتاً فوقتاً حسن سلوک کا معاملہ کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جواب سن کر مطمئن ہوئے، اور بعد میں حضرت صفیہ کے پاس جب وہ خادمہ آئی جس نے یہ غلط بیانی کی تھی حضرت عمر کی دربار میں جا کے، تو حضرت صفیہ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم نے اس طریقے سے غلط بیانی کیوں کی؟ تو خادمہ نے کہا کہ شیطان نے مجھے ورغلایا تھا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو آزاد فرما دیا۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ کوئی شخص اگر آپ کے ساتھ غلط رویہ رکھتا ہے تو جواب میں اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے۔ اچھے رویے کے جواب میں اچھا رویہ رکھنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ غلط رویے کے جواب میں اچھا رویہ رکھنا یہ کمال ہے، اور یہی مسلمان کی ایک تربیت ہے کہ وہ کسی کے غلط رویے کا جواب حسن سلوک کے ساتھ دے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی طرز عمل اختیار فرمایا کہ خادمہ نے ان پر بہتان لگایا تھا، ان کے بارے میں جا کے غلط بیانی کی تھی، اور حضرت صفیہ نے اس کے ساتھ کوئی سخت طرز عمل اختیار کرنے کی بجائے اس پر احسان فرمایا کہ پہلے وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی اور اب اس کو آزاد فرما دیا کہ جاؤ اور آزاد انسان کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کرو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنی رہائش گاہ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا تھا، اور وراثت میں 1,00,000 دراہم چھوڑے تھے۔ چونکہ یہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں تو ان کے پاس مال و دولت موجود تھا۔ 1,00,000 دراہم انہوں نے وراثت میں چھوڑے، جن میں سے 1/3 کی وصیت انہوں نے اپنے بھانجے کے بارے میں کی کہ یہ 1/3 اس کو دیا جائے، اور وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، یہودی تھا۔ تو ان کے انتقال کے بعد صحابہ کرام شش و پنج میں پڑ گئے کہ اب ایک یہودی کو ام المومنین کی وراثت دی جائے یا نہ دی جائے، وصیت پہ عمل ہو یا نہ ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ لوگو اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت پر عمل کرو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حکم پر پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس وصیت کو پورا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد اگلا نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ فرمایا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام رملہ تھا، اور یہ قریش کے مشہور سردار ابو سفیان کی صاحبزادی تھی۔ ان کا تعلق قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تھا۔ امیہ یہ عرب کے معروف سردار گزرے ہیں، اور ان کی اولاد کو بنو امیہ کہا جاتا تھا۔ قریش کے یہ 2 خاندان دیگر تمام خاندانوں اور شاخوں کے مقابلے میں اہم مقام رکھتے تھے، بنو امیہ اور بنو ہاشم۔
اور ان دونوں کے درمیان اسلام سے پہلے ایک رقابت چلی آ رہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان فرمایا اور اعلان تبلیغ فرمایا تو جہاں دیگر سرداروں نے اس دعوت کو جھٹلایا، وہاں اس کو جھٹلانے میں بنو امیہ کے لوگ پیش تھے۔ اس میں جہاں دیگر عوامل کار فرما تھے، اس میں وہاں خاندانی عصبیت کا یہ جذبہ بھی شامل تھا کہ بنو امیہ کے سردار یہ برداشت نہ کر سکے کہ بنو ہاشم کو جہاں دیگر عظمتیں حاصل ہیں وہاں یہ عظمت بھی مل جائے کہ نبوت ان کے خاندان میں آئے۔ چنانچہ بنو امیہ کے لوگوں نے ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کی۔ وقتاً فوقتاً اس خاندان کے مختلف لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی قبیلہ بنو امیہ سے تھا، اور یہ اسلام کے بالکل اوائل میں ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور بھی اس خاندان کے مختلف لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے جو کہ اس خاندان کے سربراہ تھے، اور دیگر لوگ بھی اس خاندان کے جو سرکردہ تھے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ اور چونکہ یہ خاندان بہادری میں، سرداری میں اور انتظامات میں ایک خاص ملکہ رکھتا تھا، تو اللہ جل جلالہ نے اس خاندان کی صلاحیتوں کو بعد میں اسلام کے لیے استعمال فرمایا۔ چنانچہ اسی خاندان کے لوگوں نے بعد میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑے نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے اس مشہور خاندان سے تھا۔ یہ اسلام کے اوائل میں ہی مسلمان ہو گئی تھی۔ ان کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عبید اللہ بن جحش سے ہوا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی مکہ مکرمہ میں ہی ابتدائی سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی، اسلام قبول کیا۔ اور جس وقت مسلمانوں نے دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو دیگر مسلمانوں کے ساتھ حضرت ام حبیبہ بھی موجود تھیں۔ وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ مسلمانوں کے قافلے میں شامل ہو کر حبشہ کی طرف چلی گئیں، تاکہ مکہ مکرمہ میں جو مختلف تکالیف کا سامنا ہے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، قبیلے والوں کی طرف سے مختلف اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے چھٹکارا ملے اور حبشہ میں جا کر امن و سکون کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ تو دیگر مسلمانوں کے قافلے میں حضرت ام حبیبہ بھی موجود تھیں۔ اس خاوند سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 2 بچے عطا فرمائے۔ ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور ایک بیٹی تھی جس کا نام حبیبہ تھا، اور اسی بیٹی کی وجہ سے حضرت ام حبیبہ کی کنیت ام حبیبہ معروف ہوئی۔ یہ صاحبزادی بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئیں، اور عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ طائف کے مشہور سردار تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاوند عبید اللہ بن جحش کے ساتھ مسلمانوں کے قافلے میں شامل ہو کر حبشہ ہجرت فرما گئی، اور حبشہ میں امن و سکون اور اطمینان کے ساتھ رہنے لگی۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ میرے خاوند عبید اللہ بن جحش کا چہرہ مسخ ہو چکا ہے اور بڑا بھیانک ہو چکا ہے۔ تو یہ گھبرا گئیں، لیکن انہوں نے خواب کا تذکرہ کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ اگلے دن ان کے خاوند نے ان کو کہا، عبید اللہ بن جحش نے، کہ میں پہلے عیسائی تھا، نصرانی تھا، پھر میں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں آیا ہوں، لیکن اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ عیسائیت ہی دین برحق ہے، نصرانی ہی برحق ہیں، وہ حق پر ہیں۔ حبشہ چونکہ عیسائیوں کی سلطنت تھی تو ممکن ہے وہاں کے ماحول سے متاثر ہوا ہو، تو اس نے کہا کہ عیسائیت ہی دین برحق ہے، اور میں خود بھی عیسائی ہوتا ہوں اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اسلام کو چھوڑ کر دین عیسائیت کو اختیار کر لیں۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے شراب پینی شروع کر دی اور دین اسلام کو چھوڑ دیا، اور اسی طریقے سے شراب نوشی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا کہ ایک تو دیار غیر میں ہے، اور پھر خاوند دین اسلام چھوڑ چکا ہے،
یہ ایک مسلمان خاتون کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے، جس کو شاید دیگر لوگ نہ سمجھ سکیں اور نہ اس کا ادراک کر سکیں کہ ایک مسلمان خاتون ہے اور اس کا خاوند دین چھوڑ دیتا ہے اور ہوتا بھی دیار غیر میں ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک غم کی اور سانحے کی کیفیت میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں جب ان باتوں کی خبر ملی تو حضرت ام حبیبہ کی دلجوئی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت ام حبیبہ ایک تو ابو سفیان کی بیٹی تھی جو کہ مکہ کے سردار تھے، انہوں نے ایک بڑے گھرانے کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا۔ وہ اگر مکہ میں ہوتی تو آرام کی زندگی بسر کرتی، ایک مکہ کے سردار اور قریش کے سپہ سالار کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے شہزادیوں جیسی زندگی بسر کرتی، لیکن انہوں نے آرام کی اس زندگی کو قربان کیا اور دین حق میں داخل ہوئی۔ اور جب دین حق میں داخل ہوئی تو اپنا ہی خاندان ان کا مخالف ہوا۔ کہاں وہ خاندان جو ان کے لیے اپنی جان چھڑکتا تھا، اب وہ ان کا مخالف بن گیا، اور اپنے خاندان کی اذیتوں سے تنگ آ کر انہوں نے مکہ چھوڑا اور سمندر کے راستے سے حبشہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ چلی گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی جس سے حضرت ام حبیبہ گزری تھی، اور اب اگلی آزمائش ان پر آ گئی کہ دیار غیر میں جس خاوند کے سہارے سے آئی تھی وہی خاوند دین حق چھوڑ چکا ہے اور اب دنیا سے بھی جا چکا ہے۔ تو ان کی دلجوئی کے لیے اور ان آزمائشوں کے پیش نظر ان کی رضا و رغبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا، اور حضرت عامر بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دے کر نجاشی کے پاس بھیجا جو کہ حبشہ کے بادشاہ تھے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ حضرت ام حبیبہ کی رضا اور رغبت معلوم کرنے کے بعد میرا نکاح ان کے ساتھ کر دیجئے۔ جب یہ پیغام نجاشی کو ملا تو انہوں نے ایک خادمہ کو بھیجا کہ جا کر حضرت ام حبیبہ کو یہ پیغام دیا جائے اور ان کی رضامندی معلوم کی جائے۔ جب وہ خادمہ حضرت ام حبیبہ کے پاس آئیں اور ان کو جا کر یہ پیغام دیا کہ اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے تمام دکھ درد فراموش کر گئیں۔ ان کو جو ایک آزمائش کی زندگی تھی، یہ خوشخبری سننے کے بعد وہ صورتحال جاتی رہی، اور خوش ہو کر انہوں نے جو اپنے کنگن تھے یا دیگر زیور پہنے تھے وہ اتار کر بطور انعام کے خوشخبری لانے والی اس خادمہ کو عنایت فرمائے۔ اس سے پہلے حضرت ام حبیبہ ایک خواب بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص مجھے ام المومنین کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ام المومنین کا منصب عطا فرمایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ کر وہ پوری امت مسلمہ کی ماں بننے کی ایک سعادت سے بہرور ہوئیں۔ جب ان کی رضا معلوم ہو گئی تو نجاشی نے ان کو پیغام بھیجا کہ اپنے نکاح کے لیے کسی کو وکیل بنائیے۔ تو حضرت ام حبیبہ نے خالد بن سعید الاموی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ انہوں نے اس صحابی کو اپنا وکیل مقرر کیا کہ مجلس نکاح میں حاضر ہو کر میری طرف سے نکاح کو قبول فرما لیجئے۔ نجاشی نے اپنے شاہی محل میں نکاح کی مجلس کا انعقاد کیا۔ اس میں نجاشی بھی تھے، ان کے دیگر جو درباری تھے وہ بھی موجود تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، حضرت ام حبیبہ کے وکیل حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، اور دیگر صحابہ جو اس وقت حبشہ میں ہجرت اور مہاجرین کی زندگی بسر کر رہے تھے وہ بھی موجود تھے۔ نجاشی نے خطبہ نکاح پڑھنے کے لیے حضرت جعفر کو کہا کہ آپ خطبہ نکاح پڑھیے۔ حضرت جعفر نے خطبہ نکاح پڑھا، اور اس کے بعد نجاشی نے 4000 درہم مہر کے عوض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ کے ساتھ کیا۔
حضرت خالد بن سعید جو کہ مجلس نکاح میں حضرت حبیبہ کی وکیل کے طور پر موجود تھے، انہوں نے جوابی خطبہ پڑھا اور حضرت حبیبہ کی جانب سے اس نکاح کو قبول کیا، اور مہر کی رقم حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے قبول فرمائی۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات اور آپ کی بنات طاہرات کا جو عمومی مہر کی رقم تھی وہ 400 درہم ہوا کرتی تھی۔ حضرت حبیبہ کے مہر کی رقم بہت زیادہ تھی، 4000 درہم تھی، لیکن یہ نجاشی نے مقرر کی تھی، وہ بادشاہ تھا اور اس نے اپنے حساب سے مہر کی رقم مقرر کی، اور اپنی ہی جانب سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بذات خود یہ رقم حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھجوائی۔ حضرت حبیبہ نے مہر کے اس رقم میں سے مزید کچھ انعام اس خادمہ کو دیا جو کہ نکاح کا پیغام لے کر آئی تھی، لیکن اس خادمہ نے وہ انعام بھی واپس کیا، اور اس سے پہلے حضرت حبیبہ جو اس کو زیورات بطور انعام کی دے چکی تھی وہ بھی واپس کیا، اور کہا کہ یہی مجھے بادشاہ نے حکم دیا ہے۔ نجاشی نے اپنی طرف سے اس کا اکرام کیا ہوگا۔ حضرت حبیبہ کے حالات ابھی باقی ہیں، اگلے جمعے میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔